لا حول ولا قوة إلا بالله۔ ایک مزدور پیشہ صحابی تھے، مزدوری کی تلاش میں بیچارے باہر نکلے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مزدور مزدوری کی تلاش میں نکلتا ہے مگر اس کو کوئی مزدوری نہیں ملتی اور وہ شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آتا ہے۔ اسی طرح یہ مزدور پیشہ صحابی بھی مزدوری کی تلاش میں نکلے، دن بھر تلاش کی، شام ہو گئی مگر کوئی مزدوری نہیں ملی۔ شام کو جب گھر واپس آئے تھکے ماندے تو بیگم سے کہا، صحابیہ اور نیک خاتون سے کہا کہ کچھ بھوک لگی ہے، کھانے پینے کی چیز تیار کرو۔ تو اس نیک خاتون نے بڑے حسن و خوبی کے ساتھ جواب دیا کہ آقا، میں تو کل ہی آپ کو بتا چکی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کا کوئی سادھن نہیں ہے اور میں بھی آج صبح سے بھوکی ہوں۔ تو یہ صحابی بڑے مغموم ہو گئے، اس لیے کہ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جو حقوق اس کے اوپر ہیں اور وہ ان کو ادا نہ کر پائے، تو ایک مرد کی غیرت جواب دیتی ہے اور اس کا مغموم ہونا یہ فطری چیز ہے۔ اس لیے بڑا غم ہوا تو وہ نیک خاتون تھی، اس نے کہا کہ غم نہ کیجیے، جہاں ہم روزانہ پیٹ بھر کر سویا کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، اگر آج میرے شفیق پروردگار کو یہ بات پسند ہے کہ ہم فاقے سے سو جائیں تو میرے سرتاج فکر نہ کیجیے، ہم آج فاقے پر سوئیں گے۔ صبح بیدار ہوئے تو پھر روزی کی تلاش میں نکلے، شام تک تلاش کی، کوئی مزدوری نہیں ملی۔ پھر تیسرے دن نکلے تو جب گھر سے باہر نکل رہے تھے تو بیگم نے بلایا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معاشرے کی یہ سنت ہے کہ جب مرد کسب معاش کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو نیک خاتون کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کو مسکرا کر الوداع کرے تاکہ وہ ہنسی خوشی اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کر سکے۔ اس لیے بیگم نے بلایا اور مسکرا کر رخصت کرنے سے پہلے چند الفاظ کہے۔ وہ الفاظ پوری امت مسلمہ کے لیے سبق ہیں۔ انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ میرے سرتاج، دیکھو کل بھی ہم فاقے سے سو گئے اور رات بھی ہم نے فاقے سے گزاری ہے، اور یہ آج تیسرا دن فاقے سے ہے اور آپ کسب معاش کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری پریشانی کی وجہ سے اور 3 دن کے فاقے کی وجہ سے آپ گھر میں کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آنا۔ اگر مزدوری حلال ملی تو حلال کما کر لے آنا، اور اگر حلال نہ ملی تو پھر ہم چوتھے دن پھر فاقے سے سو جائیں گے۔ کیا گھرانہ تھا کہ فاقوں میں بھی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔